نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر اور لاکھوں اربہ کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ نبی آخر الزمان تاجدار دو جہاں سرور کون مقام منبع جود و سہا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حضرات محترم، آج جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے یہ پاک اور مقدس مہینہ جو تشریف لا چکا ہے، جس کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی شعبان المعظم کا یہ مہینہ، اس کی فضیلت، اہمیت اور اس میں عبادات کے حوالہ سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ حضرات، شعبان المعظم کا یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے انوار و رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور پورے ماہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ برستی ہیں، رحمتیں پورے ماہ پھیلی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس ماہ کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے حوالہ سے، تاریخ اسلام کے حوالہ سے اس مہینے کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اس مہینے کو اہم واقعات کے ظہور کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تبدیلی قبلہ کے حوالہ سے پوری ہوئی، اور بیت المقدس کی بجائے کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ اسی مہینے میں بنایا گیا تھا۔ حضرات، یہی وہ پاک اور مقدس مہینہ ہے جس مہینہ میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، اور یہی وہ ماہ ہے، مقدس ماہ ہے جس ماہ میں تیمم کی آیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نزول پاک ہوا، تیمم کی آیات اتری۔ یہ وہی مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور یہی وہ پاک اور مطہر اور مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیداتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ وہ پاک اور مقدس مہینہ ہے۔ حضرات، یہی وہ شعبان کا مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول زہرا شہزادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی۔ یہ وہ پاک اور مقدس مہینہ ہے، اور یہی وہ ماہ ہے جس ماہ میں جو ہے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار کی ولادت پاک ہوئی، اور یہی وہ پاک اور مقدس مہینہ ہے شعبان المعظم کا جس میں اسلام کی زینت حضرت امام علی زین العابدین کی ولادت پاک ہوئی، اور یہی وہ
مہینہ ہے شعبان کا کہ جس ماہ میں حضرت انس، حضرت مغیرہ، حضرت ارباز اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے اکابرین امت کا وصال پاک ہوا۔ حضرات یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس ماہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ماہ جو ہے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد اتنی کثرت سے روزے رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینہ میں شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ پورے ماہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو شعبان کے علاوہ روزے نہیں دیکھتا، کثرت سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے اس ماہ کی فضیلت، اور اسی ماہ جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ جو ہے خوب نیکی کرو، عبادات کرو، نہ صرف ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نہ صرف اس ماہ میں خود نیکی کا اور خود عبادات کا اہتمام فرماتے، بلکہ آپ جو ہے اس ماہ میں امت کو بھی یہ کہا کہ اس ماہ میں نیکی کی ترغیب دی، اور پھر اس مہینہ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو وقار ہے، جو رتبہ ہے، جو مقام ہے اس مہینے کا یعنی شعبان المعظم کا، اس کے بارے میں ہمارے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے حوالے سے یوں بات ارشاد فرمائی کہ میری امت جو ہے اس ماہ یعنی شعبان المعظم میں کیا کرے گی؟ وہ عمل کرنے میں غفلت اور بے توجہی کا مظاہرہ کرے گی۔ کیوں؟ اس لہذا ہمیں جو ہے اب فکر کرنی ہوگی اور امت کو بیدار ہونا ہوگا، اور اس ماہ جو ہے اپنے آپ کو عبادات کی طرف راغب کرنا ہوگا، عبادات کی طرف کمر بستہ ہونا ہوگا، کیونکہ یہ ماہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ میں جتنی عبادت کرے وہ کم ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ یعنی شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ اب یہ کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس کی تعبیر بتائی ہے، وہ دو وجوہات جو ہے بیان کرتے ہیں کہ 2 ریزنز ہیں، 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جو وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہینہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ جو ہے یعنی شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے، بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے، لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چاہت تھی، یہ تمنا تھی کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ ایک وجہ تھی حضور اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ اس ماہ جو ہے مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، ان کی لسٹ تیار ہوتی ہے، ان کی فہرست تیار ہوتی ہے۔
جنہوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے نام جو ہے ایک لسٹ کی ترتیب دے کر ایک فہرست تیار کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جب یہ لسٹ حضرت اسرائیل کے روبرو پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ دو ریزن تھی، دو وجوہات تھی جس کی بنا پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا۔ نیز ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے نسبت اور مناسبت اختیار کرتے ہوئے اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا۔ اور حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ بندہ جب نفلی عبادت کرتا ہے، بندہ جب کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے، تو اس نفلی عبادت کی وجہ سے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا بندہ دور ہو جاتا ہے۔ یوں آپ سمجھ لیجئے جب بندہ جو ہے وہ نفلی روزہ رکھتا ہے وہ دوزخ سے دور ہو جاتا ہے، دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ اس روزے کی برکت کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے جنت کا مسافر بناتا ہے، دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ ماہ جو ہے شعبان المعظم کا یہ تشریف لا چکا ہے، اور کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے تو اس مقدس مہینہ کے اندر جو ہے روزہ دار جو ہے نفلی عبادت، جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نفلی عبادت سے بندہ کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں اور دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اس ماہ جو ہے جو نفلی روزہ رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے اس کی دوائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دوائیں مقبول ہوتی ہیں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی بندہ جو ہے جب روزہ رکھتا ہے وہ نہ صرف اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے بلکہ اسے پاکی اور طہارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت ہم بسیط قوم مجموعی طور پر ایک مصیبت میں کرونا وائرس جیسی وبا کی تھرڈ ویو سے اس کا شکار ہے۔ تو نہ صرف اگر ہم اس مہینہ کے اندر عبادات کا احترام کریں، نیکیاں کریں، تو پھر اس کی وجہ سے اور نفلی روزے رکھیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہمیں انفرادی طور پر برکتیں ہوں گی بلکہ جو ہے مجموعی طور پر بسیط قوم اس وقت جو ہم مصیبت میں مبتلا ہیں اس سے بھی ہمیں نجات ملنے، اس سے بھی ہمیں راہ پانے کی جو ہے وہ طریقہ کار ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے حضور گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادات، نیکیاں اور نفلی روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔